الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق الله وصدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین و ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہم حج کے بارے تشریعی یا فقہی گفتگو کریں گے اور بتائیں گے کہ حج کے ادا کرنے کے کیا 3 طریقے ہیں جن کو حاجی اپناتا ہے. تو یاد رکھیں کہ حج کی 3 اقسام ہیں. ایک حج افراد، دوم حج تمتع، 3 حج قران. جس کو بھی چاہیں آپ ترتیب میں پہلے لے آئیں، لیکن میں نے یہ اس لیے ایسی ترتیب دی ہے کہ سب سے کم لوگ جو دنیا سے آتے ہیں باہر سے، وہ حج افراد کرتے ہیں. پھر اس سے بھی کم حج کرام کرتے ہیں. پھر سب سے زیادہ حج تمتع کرتے ہیں. تو اب آپ سمجھ لیں کہ یہ تینوں قسمیں کیا ہیں. تو اگر ہم یہ کہیں کہ حج افراد کیا ہے، تو حج افراد یہ ہے کہ آپ میقات سے، جہاں سے بھی آپ نے احرام باندھا ہے، صرف حج کی نیت کریں. اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. پھر یہی تلبیہ پڑھتے رہیں اور اللہ سے اپنے حج کے مناسک میں آسانی کی دعا کرتے رہیں. اللہ کی طرف کمال توجہ رکھیں اور یہ سمجھیں کہ میں اکیلا نہیں، لاکھوں اور بھی لوگ ہیں، اس لیے دوسروں کا بھی خیال رکھیں. اب حج افراد والا آدمی جب احرام باندھ لے گا حج کا، مثلا ایک شخص نے حج کا احرام باندھا 1 ذی الحجہ کو، ایک نے 2-3 شوال کو. اب آپ دیکھیں یہ پورا مہینہ شوال کا اور حج کے ایام جو ہیں ماہ ذی الحجہ میں 10ویں تاریخ تک اسی احرام میں رہے گا. یہاں جب مکہ مکرمہ آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ افراد والا اللہ کے گھر داخل ہو کے طواف قدوم کر لے گا، اور اس کے بعد اگر اس نے سعی بھی کر لی تو حج کے بعد اسے سعی نہیں کرنی پڑے گی. یہ آسانی ہے حج افراد والوں کے لیے. اب یہ جس نے احرام باندھا تھا صرف حج کا 1 ذی الحجہ کو، 20 ذی الحجہ کو، 25 ذی الحجہ کو، پھر ذی القعدہ کا پورا مہینہ یہ احرام میں رہا، بڑی دور سے آیا تھا. اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ بہت کم لوگ احرام باندھتے ہیں ایسے میں شکل میں. اور پھر مکے والے تو سب کے سب افراد کا ہی احرام باندھتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں. تو حج افراد یہ ہے کہ آپ نے نیت صرف حج کی اور آپ کو اسی احرام میں رہنا ہے
10 ذوالحجہ تک، جب تک آپ جمرہ عقبہ کی رمی نہیں کر لیتے۔ اور دوسری قسم حج کی، یہ بھی بہت کم لوگ کرتے ہیں، وہ ہے قران۔ قران کا معنی ہوتا ہے ملا لینا، جمع کر لینا۔ تو احرام باندھنے والے نے عمرے اور حج دونوں کو جمع کر لیا ایک ہی سفر میں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کا احرام باندھا تھا، یاد رکھیں۔ جب آپ نے طواف احرام کے لیے نفل باندھ لیے اور پھر کیا کیا، آپ نے نیت یہ کر لی کہ اے اللہ انی ارید الحج والعمرۃ، دونوں اکٹھے، ویسرہما لی، دونوں کو میرے لیے آسان کر دے، وتقبلہما منی، دونوں کو مجھ سے قبول فرما لے۔ تو اب آپ نے پھر لبیک پڑھتے ہی رہنا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ آپ نے تلبیہ پڑھتے ہی رہنا ہے۔ اب آپ جب مکہ مکرمہ تشریف لے آئے تو آپ نے طواف کیا، پھر طواف کے بعد آپ نے صفا اور مروہ کی سعی کرنا ہے، جیسے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اس کے طریقے۔ تو جب آپ نے طواف بھی کر لیا، صفا مروہ کی سعی بھی کر لی، تو اس کے بعد آپ نے احرام نہیں کھولنا، حلق یا قصر، بالوں کو موڑنا یا کٹوانا یہ نہیں کرنا، بلکہ احرام ہی میں رہنا ہے، گویا کہ آپ نے عمرے کو حج کے ساتھ جمع کر دیا۔ اور 8 تاریخ کو دوسرے لوگ تو احرام باندھیں گے، آپ پہلے ہی احرام میں ہیں، تو بڑا طویل احرام ہو گیا کن لوگوں کا، جنہوں نے صرف حج کا احرام باندھا یا حج اور عمرے کا اکٹھے احرام باندھا۔ اسی لیے کہ حج تمتع کرنے والا جب طواف میں لگ جائے گا تو پھر وہ تلبیہ نہیں پڑے گا، جبکہ افراد اور قران والا تلبیہ کو نہیں چھوڑے گا جب تک کہ اس کے احرام کھولنے کا وقت نہ آ جائے، اور وہ ہے 10 ذوالحجہ کو جمرہ عقبہ کی رمی کرنے تک، یہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے حج کی کوئی بھی قسم ہو، ہمارا حج کوشش ہماری یہ ہو کہ جناب رسول اللہ کی طرح ہو۔ اس کو بھی ہم تھوڑا سا بیان کر دیں گے آج کی مجلس میں۔ تو حج کی تیسری قسم جو بکثرت لوگ کرتے ہیں، اب آپ یہ یاد رکھیں کہ میں نے ترتیب یعنی جو زیادہ کرتے ہیں، کم کرتے ہیں، پھر جو کم کرتے ہیں، اور جو سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ مسلمان احرام باندھتے ہیں میقات سے یا اپنے اپنے ملکوں سے عمرے کی، صرف عمرے کی، اور کیا کہتے ہیں، اللہم انی ارید العمرۃ، چاہے آپ شوال میں آئے، ذوالقعدہ میں آئے یا اس ذوالحجہ کے مہینے میں آئے، تو آپ نے صرف عمرے ہی کا احرام باندھنا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے، مکہ مکرمہ آ کے عمرے کے احرام باندھ لیا آپ نے، باقی طواف اور سعی رہ گئی۔ آپ نے طواف کیا، پھر صفا مروہ میں سعی کی، اور اس کے بعد جب آپ کا آخری چکر سعی کا ہو گیا مروہ پہ، تو آپ نے حلق کر لیا، سر کو موڑ لیا یا بال کاٹ لیے۔ اب آپ عمرے کے احرام سے نکل گئے، حلال ہو گئے۔ پہلے آپ محرم تھے،
محرم، اب آپ حلال ہو گئے۔ تو یہ ہے عمرہ کرنا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر جب 8 ذی الحجہ آئی تو آپ نے حج کا اب مکے سے احرام باندھا۔ تو اب گویا کہ اس سفر میں آپ نے عمرہ بھی کر لیا اور اس سے فارغ بھی ہو گئے، اور پھر مکے میں آپ رہیں گے عام حالات کی طرح، پہنیں گے جو چاہیں، کھائیں گے جو بھی، اور خامد اور بیوی ان کے تعلقات جو ہیں وہ بھی قائم، کوئی ایسی بات نہیں۔ اب آپ جب حلال ہو گئے تو حج کے احرام باندھنے تک آپ اسی حالت میں رہیں گے۔ تو یہ جو حج کی قسم تیسری ہے جسے تمتع کہا جاتا ہے، جس میں حاجی عمرہ کر کے مکمل پھر 8 ذی الحجہ کو دوبارہ احرام باندھتا ہے حج کا، جسے کہتے ہیں حج تمتع۔ اور ہمارے اکثر حجاج کرام اگر 100 ہے تو اس میں سے تقریباً 98 حاجی ایسے ہی ہوتے ہیں، اس لیے میں نے اس کو بعد میں بیان کیا۔ تو اب آپ جناب عالی جب آئیں گے مکہ مکرمہ تو صرف عمرہ کریں گے، پھر حلال ہو جائیں گے، احرام سے نکل گئے، پھر حج کے ایام میں آ کے آپ حج کے احرام باندھیں گے۔ اب حج ہمارا کیسے ہونا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خذوا عنی مناسککم، اے لوگو تم مجھ سے مناسک حج سیکھ لو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج بھی حضرات صحابہ نے محفوظ رکھا، جیسے باقی سیرت کی چیزیں آپ کی محفوظ رکھی۔ کیوں کہ نبی کی سیرت امت کے لیے شریعت بن جاتی ہے، سوائے اس کے جو مخصوص عادات ہیں۔ تو سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ حاجی جناب رسول اللہ کے حج کو پڑھے بھی، سنے بھی، اور کوشش بھی کرے کہ اسی طرح کرے۔ علامہ ابن القیم نے آپ کے سفر حج کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ ہم مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے حج کا حکم نازل فرما دیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تیاری فرمائی اور حضرات صحابہ کو بھی کہا، مطلع کر دیا کہ بھائی ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، تو جس نے جانا ہے وہ تیار ہو جائے۔ تو 25 ذی القعدہ کو بروز ہفتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہی میں ظہر کی 4 رکعت پوری فرمائی آپ نے ادا، اور نماز سے پہلے حضرات صحابہ کو خطبہ بھی دیا، تعلیم بھی دی، اور انہیں بتایا کہ بھائی ہم حج کے لیے نکل رہے ہیں، یہ حج کی فضیلت ہے، یہ آداب ہیں اس کے۔ تو پھر اس کے بعد نماز عصر جو تھی ذوالحلیفہ، جب مدینے سے آپ مکہ کی طرف آتے ہیں تو وہ میقات ہے ذوالحلیفہ، وہاں آپ نے قصر کے ساتھ پڑھی، کیونکہ ابھی آپ مسافر ہو چکے، تو مسافر سفر میں قصر کرتا ہے۔ تو یہیں پہ آپ نے قیام فرمایا، رات گزاری، ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے، صبح کو غسل جنابت فرما کر نماز فجر ادا کی، پھر ظہر کے وقت احرام کی خاطر غسل فرمایا، اور حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دست مبارک سے آپ کے سر مبارک اور بدن مبارک پر خوشبو لگائی، خود بھی یہاں سر میں خوشبو لگائی، مگر بعد میں اسے دھو دیا۔ پھر احرام کی 2 چادریں زیب تن فرمائیں اور نماز ظہر 2 رکعت ادا فرمائی۔ اب ذوالحلیفہ میں ہی عصر، مغرب، عشاء، فجر اور ظہر کی 5 نمازیں ادا کر کے ظہر کے بعد حج اور عمرے کا اکٹھے احرام باندھا۔ اسے ہی ہم نے
قران کہا، اور آپ کی قربانی چونکہ ساتھ تھی تو اسے بھی آپ نے شعار لگایا، نشان لگاتے تھے کہ بھائی یہ اللہ کے نام کی قربانی ہے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر ہوا مدینہ سے مکہ کا۔ ایک وادی عثمان آتی ہے مکہ مکرمہ کے نزدیک ہی، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو فرمایا یہ کون سی جگہ ہے اے ابو بکر؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ یہ وادی عثمان ہے۔ تو آپ نے فرمایا حضرت ہود اور صالح کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے اپنے زمانے میں تلبیہ پکارتے سرخ اونٹنیوں پر جن کی لگامیں کھجور کے تنے کی ہیں یہاں سے گزر رہے ہیں۔ تو المہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ کب؟ 26 ذوالقعدہ اتوار کو، ذی طوا، یہ جہاں پہ پیر طوا ہے، تو وہیں پہ آپ نے قیام فرمایا، نماز فجر بھی ادا فرمائی، اور اس روز یہاں بھی آپ نے غسل فرمایا۔ پھر یہ ثنیۃ العلیٰ جیسے مالا کی طرف ہے، اونچی جگہ مکہ کی، اس جانب سے مکہ مکرمہ داخل ہوئے۔ جب آپ کی نظر بیت اللہ شریف پر پڑی تو آپ نے اس کی طرف رخ فرما کے دعا فرمائی۔ اسی لیے ہم حاجیوں کو کہتے ہیں کہ پہلی نظر پڑتے ہی دعا کرو۔ اب جب آپ حرم میں داخل ہوئے مسجد حرام میں تو تحیۃ المسجد نہیں بلکہ آپ نے طواف شروع کر دیا۔ تو اس مسجد کا تحیہ یہی طواف ہے۔ اور کہاں سے شروع فرمایا؟ حجر اسود سے، اس کے سامنے گئے، اس کا استلام فرمایا، یعنی حجر اسود کو ہاتھ مبارک سے چھوا، اور اسی طواف میں آپ نے رمل بھی فرمایا۔ رمل جیسے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ قوت کا اظہار کرے، پہلوانوں کی طرح چڑھے، اور ساتھ ہی استباء بھی فرمایا۔ یہ ہے کہ چادر کی ایک جانب کو اپنی دائیں بازو کے نیچے سے نکال کے ایسے دوسری طرف لٹکا دیا۔ تو اس طواف میں یہ بھی فرمایا آپ نے۔ اور مقام ابراہیم جب پہنچے تو فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی المختصر۔ 7 طواف کرنے کے بعد آپ نے صفا اور مروہ کی سعی فرمائی، اور صفا اور مروہ کی سعی کے بعد چونکہ آپ قارن تھے تو آپ نے تو سر نہیں مڑایا، دیگر صحابہ کرام نے سر مڑایا، اور یوں وہ لوگ احرام سے نکل گئے جبکہ آپ احرام ہی میں رہے۔ 8 ذوالحجہ کو جو معراج کا دن تھا آپ سبھی مینا روانہ ہوئے۔ آپ کا تو احرام پہلے ہی تھا قران والا، مگر دیگر صحابہ کرام نے جنہوں نے کھول لیا تھا انہوں نے دوبارہ احرام باندھا اور مینا میں پہنچ گئے۔ اب قریش یہ سمجھتے تھے کہ جیسے ہم لوگ اللہ کے ہمسائے ہیں اور ہم مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے تو حضور بھی ایسے کریں گے، مگر حضور نے ایسا نہیں فرمایا۔ مینا سے دوسرے دن صبح کو آپ عرفات پہنچے تو اپنے قریشیوں کا جو ایک جاہلیت کی عادت تھی اس کے خلاف کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج اللہ کے بیان کے مطابق تھا، قوم کی عادت کے مطابق نہیں تھا۔ اس لیے عرفات کا خطبہ مشہور ہے، کچھ خلاصہ بھی ہم نے بیان کیا کہ حضور نے جاہلیت کی تمام چیزوں کو اپنے قدمہ تلے روننے کا حکم دیا۔ پھر ظہر و عصر کی نماز جب میں نے عرفات میں اکٹھے ادا کی
تو اپنی سواری کو موقف کی طرف چلایا اور اس کا منہ قبلے کی طرف جبر رحمت کے پاس، اور اتنا طویل خطبہ دیا۔ حضرات صحابہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ نے بیان نہ کی۔ پھر جب سورج غروب ہونے کے قریب چلا گیا، جیسے ٹکیا بن جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کتنا دیر رہ گیا؟ فرمایا کہ بس اب تو ٹکیا بن گیا، غروب ہونے والا ہے۔ تو فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہی مبعوث ہوں۔ تو اپنی امت کو حضرات صحابہ کے خطاب میں آپ نے اس دنیا سے اپنا رخ آخرت کی طرف موڑنے کے لیے یہاں نصیحت فرمائی، اور اسی جگہ آپ پہ یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پھر شام کو غروب آفتاب کے بعد آپ مزدلفہ تشریف لائے۔ رش ہوتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ پہلے پہنچے۔ حضور نے صحابہ کو بار بار فرمایا، علیکم السکینۃ والوقار، سکون اور وقار کو نہ چھوڑیں، لازم پکڑیں۔ رش ہے، اسی لیے حجاج کرام کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی راحت کا خیال رکھیں۔ پھر آپ نے یہاں مزدلفہ میں آ کے مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان اور 2 اقامت سے ادا کی۔ پہلے مغرب کے وقت مغرب کی نماز ادا کی ایک اذان کے بعد اور ایک اقامت، پھر دوسری نماز کے لیے اقامت اور آپ نے نماز ادا کی، اور پھر آپ نے جمرات کے لیے یہیں سے کنکر اٹھائے، اور پھر آ کے صبح جمرہ عقبہ کی رمی کی۔ یوں 9 تاریخ کا سارا دن اور اس کی رات، یعنی 10 تاریخ کی رات یہ گزاری، اور 10 تاریخ کی صبح جمرہ عقبہ کی رمی سے کیا، اور شروع کی شمس کے بعد پھر آپ نے قربانی فرمائی۔ اب آپ دیکھیں 63 قربانیاں خود فرمائیں، اور بقیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ ذبح کریں۔ اب آپ دیکھیں دنیا کا کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے 100 قربانی جو حج میں حج کرے، سوچیں کیا چاہتا ہے اس حج سے، کہ امت پوری وحدت کا ثبوت دے، امت پوری اللہ کے لیے ہر چیز کو ترک کرنے کا ثبوت دے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر حاجی کو یہاں سے اس قربانی کا بہترین بدلہ عطا فرمائے جو اس نے اپنے وطن سے نکل کے یہاں پہنچنے میں کی، اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت، محبت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ حج مبرور اس کا بدلہ صرف جنت ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ حج مبرور کیا ہے، کہ جس میں لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، بے حیائی نہیں، بری بات نہیں، اور اس کا بدلہ صرف جنت ہی ہے۔ اور حاجی حج کے بعد ایسے ہی لوٹتا ہے جیسے آج ہی وہ پیدا ہوا۔ اللہ تعالی ہر حاجی کو یہاں سے ایسے ہی لوٹائے کہ گویا اس نے دوبارہ جنم لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حجاج کے حج کو قبول و منظور فرمائے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع کی توفیق دے، اور امت کے لیے آپ اس کا ایک صالح فرد ثابت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب